الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے سنا وہ لوگ جنہوں نے اپنے سرداروں، وڈیروں، لیڈروں کے کہنے پر دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تھا، کفر و شرک کرتے رہے۔ ان کو کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، بلاؤ ان کو۔ مگر وہ لوگ اس وقت جو کچھ کہیں گے وہ میں نے آپ کو سنایا،
کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے مگر ان کے وہ شریک ان کی آواز کو، پکار کو نہیں سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب تو کیا کہیں گے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نفس کے پجاری، خواہشات کے غلام بننے والے، ضد اور انا کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرنے والے، تکبر اور غرور کے پتلے بن جانے والے، یہاں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام۔ کہیں گے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں گمراہ کیا، نہ یہ ہماری ہر بات میں اتباع کرتے، ہمارا کہنا مانتے، نہ ہم کو یہ سردار مانتے، تو ہم میں یہ غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہمیں وڈیرا بنا کر ہمارے اندر اکڑ پیدا کر دی، کیا یہ بہانے ان کے کام آئیں گے؟ غلطی کی وجہ بیان کر کے کیا غلطی کو اچھائی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ان سرداروں کی دوسری معذرت، یعنی جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، ایسے ہی یہ لوگ اپنی خوشی اور اختیار سے گمراہ ہوئے۔ ہم نے انہیں مجبور کر کے گمراہ نہیں کیا، لہذا ہم پر یہ الزام درست نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا قیامت کے دن ان لوگوں کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی قبول کی جانے والی بات نہیں ہوگی۔